بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 11۔ اس پارے کے شروع میں سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے، جس میں منافقین کے عذر، دیہاتی عربوں کے رویے اور مخلص مومنین کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، جس میں کائنات کی تخلیق، توحید کے دلائل اور انبیاء کرام نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے۔ آخر میں سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ الزام ان مالداروں پر ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر مور لگا دی گئی ہے۔ واضح کیا گیا کہ بدوی عربوں یعنی دیہاتیوں میں سے کچھ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، البتہ انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے خرچ کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر یہ بات بیان کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، امید ہے اللہ ان پر مہربان ہوگا۔ مسجد ضرار جس کی بنیاد نفاق پر رکھی گئی تھی، اس کے بارے میں واضح حکم دیا گیا کہ آپ وہاں ہرگز کھڑے نہ ہوں، یعنی اس مسجد میں نماز ادا نہ کریں، بلکہ وہ مسجد روز اول سے تقوی پر قائم ہے، وہی اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ یہ ہدایت دی گئی کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یوں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی پناہ خود اس کے سوا نہیں ہے۔ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ بات بیان کی گئی کہ یہ ضروری نہیں کہ تمام مومن سب کے سب نکل کھڑے ہوں، بلکہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے۔ فرمایا گیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، جس پر تمہارا نقصان بہت شاق گزرتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے۔ آخر میں ہدایت دی گئی کہ اگر لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ یہاں سے سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اور لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیجی تاکہ وہ ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری دے، مگر کافروں نے اسے جادوگر کہہ دیا۔ واضح کیا گیا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور وہ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ بیان فرمایا گیا کہ سورج اور چاند کی گردش اور رات دن کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بتایا گیا کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، العیاذ باللہ، جبکہ ایمان لانے والوں کو ان کا رب جنت کی راہ دکھائے گا جہاں ان کی پکار پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کا سلام سلامتی ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ اگر اللہ لوگوں پر عذاب بھیجنے میں اتنی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کی مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ بات بیان کی گئی کہ انسان پر جب سخت وقت آتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، مگر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ واضح کیا گیا کہ تم سے پہلی قوموں کو ظلم کی پاداش میں ہلاک کیا گیا، اب تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا کر آزمایا جا رہا ہے۔ حکم دیا گیا کہ جب یہ لوگ قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کریں تو کہہ دو کہ مجھے اپنی طرف سے اس میں ترمیم کا اختیار نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آخر میں فرمایا گیا
کہ یہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی نشانیوں کے خلاف چالیں چلنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے اور فرشتے ان کی مکاریاں لکھ رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش سے زمین کی پیداوار غنی ہو جائے اور پھر اچانک اللہ کا حکم آ جائے تو وہ ایسی غارت ہو جائے گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ سلامتی کے گھر دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جنہوں نے بلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بلائی ہے اور مزید فضل بھی، ان کے چہروں پر کبھی ذلت نہیں چھائے گی اور وہ جنت کے مستحق ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں ان پر ذلت چھائی ہوگی اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں۔ قیامت کے روز جب اللہ سب کو جمع فرمائے گا تو مشرکوں کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان کی عبادت سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ پوچھا گیا کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، سماعت کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں اور زندگی اور موت اور کائنات کے انتظام کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ واضح کیا گیا کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تم کہاں پھرائے جاتے ہو؟ پھر سوال ہوا کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کر سکے؟ کہو صرف اللہ ہی ہے یہ کام کرتا ہے اور وہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مزید استفسار کیا گیا کہ کیا وہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے پیروی کے لائق ہے یا وہ جسے خود راستہ نہیں ملتا الا یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آخر میں فرمایا گیا کہ اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں جو حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالی ہے یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ چیلنج دیا گیا اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ وضاحت کی گئی کہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام ابھی سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے کام سے بری الذمہ ہو اور میں تمہارے کام سے۔ یہ ہدایت دی گئی کہ اگر یہ جھٹلائیں تو کہہ دو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، جب عذاب آ جائے گا تو کیا تب مانو گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کی شفا آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ حکم دیا گیا کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ واضح کیا گیا کہ اللہ نے جو رزق اتارا تم نے خود ہی اس میں سے حرام اور حلال ٹھہرا لیا ہے۔ فرمایا گیا کہ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ مشرکین کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، استغفر اللہ، حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ ارشاد ہوا کہ ان کو نوح کا قصہ سناؤ جب انہوں نے قوم سے کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ پھر ذکر ہوا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو سرداروں نے کہا کیا تم ہمیں
باپ دادا کے طریقوں سے ہٹانے آئے ہو تاکہ زمین میں تمہیں بڑائی ملے؟ جادوگروں نے جب نشانیاں دیکھی تو کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، اللہ تمہارے جادو کو بھی باطل کر دے گا، کیونکہ وہ مفسدوں کا کام سنوارا نہیں کرتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ واضح کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر موسیٰ کی ہدایت پر مومنوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور کافروں سے نجات دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا کر نماز قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ فرعون کے مال غارت کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، اب ثابت قدم رہو اور نادانوں کے طریقہ پر نہ چلو۔ پھر واقعہ بیان ہوا کہ فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لایا۔ جواب ملا کہ اب کیا فائدہ، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی بستی ایسی نہ تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اسے نفع ہوا ہو۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، مگر کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا کرتے ہیں، یہ ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ حکم دیا گیا کہ کہہ دو اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو، میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ مزید تاکید کی گئی کہ یکسو ہو کر دین پر قائم ہو جاؤ، ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ یہ ہدایت دی گئی کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، پس تم وحی کی پیروی کرو اور صبر کرو۔ یہاں سے سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات پختہ اور مفصل ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم فرمانبرداری کرو گے تو اللہ ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، اور اگر منہ پھیرو گے تو ایک ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ واضح کیا گیا کہ وہ سینوں کے بیدوں سے بھی واقف ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور وہ سب کے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اس بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔